قانون نافذ کرنے والے اداروں اور متعلقہ حکام کے بلند و بانگ دعووں کے برعکس خیبر پختونخوا غیر قانونی افغان باشندوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد ڈیڈ لائنز گزرنے کے باوجود صوبے سے افغان شہریوں کی ملک بدری سست روی کا شکار نظر آتی ہے۔ وفاقی حکومت کی مخاصمت میں غیر قانونی افغان باشندوں کے لیے خیبر پختونخوا کو محفوظ پناہ گاہ بنانے کے بعد وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ خیال رہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے غیر قانونی مقیم افغانوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاوہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے حکام نے بھی وفاقی حکومت کی پالیسی پر لبیک کہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے علاوہ ملک کے تمام حصوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے افغان باشندوں کی ملک بدری کے لیے مربوط کارروائیاں جاری ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نہ صرف وفاقی حکومت کی افغانستان بارے پالیسی کی کھل کر مخالفت کر رہی ہے، بلکہ خیبر پختونخوا حکومت غیر قانونی افغانوں کی مکمل سہولت کاری کرتی بھی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے افغان کیمپ ختم کیے جا رہے ہیں، جبکہ ڈی نوٹیفائی کرنے کے باوجود خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے کیمپ اب تک قائم ہیں۔ حقیقت میں خیبر پختونخوا میں غیر قانونی افغانوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ قومی سلامتی پر کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کر نہیں چل سکتا۔ خیبر پختونخوا کو افغان مہاجرین کے بارے وفاقی حکومت کے فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہمیں ہر صورت میں افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے۔ ہم مزید بم دھماکے افورڈ نہیں کر سکتے۔ تاہم ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کے دباؤ کے باوجود افغان مہاجرین بارے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وفاقی حکومت کی مخالفت سے افغان باشندوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ اطلاعات ہیں کہ راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مقیم افغانوں نے پشاور اور صوبے کے دیگر اضلاع کا رخ کر لیا ہے۔ تاہم وفاقی حکومت نے افغان مہاجرین بارے اپنی حکمت عملی پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کرتے ہوئے افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے کر اسکریننگ کا عمل تیز کر دیا ہے۔ چھاپہ مار ٹیموں کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس حکومت کو بھجوائی جا رہی ہے، جبکہ ٹیموں میں پولیس، ضلع انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت کمشنریٹ، افغان مہاجرین وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح مختلف تھانوں کی سطح پر بھی ٹیموں کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے۔ ذرائع کے بقول پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں سے بھی رابطے کیے گئے ہیں اور پشاور کے مختلف بازاروں اور علاقوں میں افغان شہریوں کی اسکریننگ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ صوبے کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم افغان طلبہ کا ڈیٹا جمع کرنے کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق افغان طالب علموں کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے خصوصی فارم بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت فارم میں ضلع، اسکول اور دیگر بنیادی معلومات درج کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام تعلیمی اداروں کو ایک ہفتے میں افغان طلبہ کا ڈیٹا فراہم کرنے کا ہدف دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو بظور طاقت ملک بدر کرنے کی وفاقی حکومت کے فیصلے پر اعتراض نے فیڈریشن اور صوبے کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے، جس کی وجہ سے وفاق اور صوبے کے درمیان معاملات مزید سرد موری کا شکار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے وفاقی حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت نے افغان باشندوں کے لیے نئی امید پیدا کر دی ہے اور انہوں نے خیبر پختونخوا کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں انہیں نہ صرف محفوظ پناہ گاہیں مہیا کی جا رہی ہیں، بلکہ انہیں خیبر پختونخوا میں روزمرہ ضروریات زندگی کے حوالے سے تمام سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ یعنی خیبر پختونخوا کی آفریدی سرکار افغانوں کا ہیرو بننے کے چکر میں ریاستی اداروں کی مخالفت پر اتر آئی ہے۔ اس حوالے سے مبصرین کا کہنا ہے کہ جہاں ایک طرف وفاقی حکومت کی جانب سے افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب وفاق کے برعکس صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت افغانوں کو بے دخل کرنے کے معاملے میں کسی قدر تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کا دشوار گزار پہاڑی سرحدی علاقہ ملک میں عسکری گروہوں کی سرگرمیوں اور فرقہ وارانہ لڑائیاں مرکزی حکومت کی غیر ملکیوں بالخصوص افغانوں کو نکالنے کی مہم کے لیے چیلنج بن رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان کے لیے افغانوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ سرحدی باڑ نصب ہونے کے باوجود غیر قانونی راستوں یا نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر پھر واپس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرحد پر کئی گاؤں ایسے ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان منقسم ہیں اور گزشتہ 3-4 دہائیوں سے انہی راستوں سے دونوں ممالک کے باشندے مسلسل آر پار آ جا رہے ہیں۔
तजिया कारों के मुताबिक अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी में सुस्त रवि की दूसरी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा चूँकि अफगानिस्तान के साथ मुत्तसिल है और इसके अफगानिस्तान के साथ सदियों पुराने नस्ली, लिसानी और सकाफती रिश्ते हैं, ऐसे अफगान भी कम नहीं हैं जिनके पाकिस्तानी शहरियों के साथ अज़दवाजी बंधन कायम हैं। अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानों की बेदखली में मुकम्मल ताउन से इनकारी है, इसीलिए अफगानिस्तान बारे वफाकी पॉलिसी पर अमल दरामद मजमूई तौर पर सुस्त रवि का शिकार है। तजियाकारों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कई वजूहात की बिना पर अफगानों के साथ हमदर्दी रखती है, क्योंकि जहां अफगान शहरियों और इनकी रिवायात और सकाफत एक जैसी हैं, वहीं जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान भी अपने दौरे हुकूमत में अफगान पनाह गुजीनों के साथ जोर जबरदस्ती के रवैये की मुसलसल मुखालफत करते रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।